مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ذلك يتوطأ ويمتهن فلا بأس به وكرهوا ما سوى ذلك۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسری جماعت نے پہلے فریق کے موقف کی مخالفت کی ہے، اور دوسری جماعت نے ان میں کون کون سے حضرات ہیں؟ حضرت ابراہیم نخعی ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ایک روایت کے اعتبار سے۔ ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ جب تصویر یا تصاویر جب بچھونے وغیرہ پر ہوں کہ جو قدموں سے جن کو کچلا جاتا ہے تو ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور جب یہ کپڑوں اور پردوں پر ہوں تو یہ حرام ہے۔ یہ ان لوگوں کے قول کا مقصد ہے، اسی لیے کہا ما کان من ذالک یتوطأ ویمتہن، جو روندی جاتی ہوں اور جن کو ذلیل کیا جاتا ہو، فلا بأس به، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وکرہوا ما سوى ذلک۔ اور ان حضرات کے بھی دلائل و براہین ہیں، جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے 6 صحیح طرق سے تخریج کیا ہے، اور پہلا جو طریق ہے اس کے رجال سب صحیح کے رجال ہیں، اور اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق ہیں یہ جو اس میں آئیں گی، ان کو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث عائشہ ہے، دیکھیے حدثنا یونس قال حدثنا ابن وہب، سمجھے؟ تو قال اخبرنی اسامۃ بن زید اللیثی عن عبد الرحمن بن القاسم عن اسماء بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشہ رضی اللہ عنہا عن عائشہ۔ تو یہ اسماء بنت عبد الرحمن یہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وعندی نمط لی فیہ سورہ، نمط نون اور میم کے فتح کے ساتھ دھاری دار ایک قسم کی چادر، اس کی جمع انماط آتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک دھاری دار ایسی چادر تھی جس میں تصویر تھی، فوضعته علی صحوتی، صحوۃ سینے مہملہ کے ساتھ، بیت صغیر منحدر فی الارض قلیلا، یعنی چھوٹا گھر جو زمین میں تھوڑا زمین کے یعنی نیچے کے حصے میں ہو، اس کو صحوہ کہتے ہیں، بیس مین جو ہوتا ہے۔ فوضعته علی صحوتی، تو میں نے اس چادر کو یا کپڑے کو اپنے نیچے کے گھر میں رکھا، فاجتذبہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھینچ لیا اور فرمایا لا تستر الجدر، دیواروں کو نہ چھپاؤ۔ میں نے کہا تو میں نے اس کے مطلب 2 تکیے کر لیے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرماتے تھے، ٹیک لگاتے تھے آپ اس پر، دونوں پر۔ اور دوسرے جو طریقہ
یہ بھی مطلب اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير بن اشج عن ربيعہ بن عطاء مولا بنی ازہر، یہ ربیعہ بن عطاء بنی ازہر کے آزاد کردہ غلام ہیں کہ انہوں نے قاسم بن محمد کو ذکر کرتے ہوئے سنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ کیا سنا؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ تیسرا جو طریق ہے وہ مطلب یہ بھی صحیح کے رجال ہیں علی بن عبد الرحمن کے سوا، اور چوتھا طریق ابن مرزوق سے ہے، اور پانچواں طریق بھی ہے، سب رجال صحیح ہیں، اور چھٹا طریق بھی ابن مرزوق کے سوا اس کے رجال سارے صحیح کے رجال ہیں، سمجھے؟ تو یہ مطلب یہ ہے کہ بیان فرمایا ہے۔ حدثنا یونس، یہ پورے اسی کے ہم معنی اور اسی کے مفہوم پر مشتمل حدیثیں ہیں۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب عن عائشہ، آخری راویہ حضرت عائشہ ہیں ام المؤمنین، انہا اشترت نمرقہ، تو یہ جو آیا ہے نون کے ضمے کے ساتھ نمرقہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو نمرقہ جمع نمارق، میں نے ایک تکیہ ایسا خریدا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک ایسا تکیہ خریدا جس میں تصاویر تھی۔ جب اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، قام علی الباب، تو دروازے پر کھڑے ہوئے، فلم یدخل، نہیں آئے، فعرفت فی وجہہ الکراہت، تو ان کے چہرے میں یعنی آپ کے چہرے اقدس میں ناگواری پہچانی گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع لاتی ہوں، فماذا اذنبت، میں نے کیا خطا کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تکیے کا کیا حال ہے، یہ کیسا تکیہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں نے آپ کے واسطے اس کو خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور تکیہ بنائیں۔ تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تصویروں والے ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ پھر کہا بے شک وہ گھر جس میں تصاویر ہوتی ہیں فرشتے اس میں نہیں آتے ہیں۔ حدثنا ابن مرزوق، یہ بھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان ثوب فیہ تصاویر، جس کپڑے میں تصاویر تھی تو میں نے اس کپڑوں کو سرکار کے سامنے مطلب کر دیا اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اس کو ناگوار سمجھا، یا یہ فرماتی ہیں کہ فنہانی، مجھ کو منع کیا تو میں نے اس کے تکیے بنا لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تمام تر روایتیں آئی ہیں۔ فقال اہل هذه المقالہ، تو اب ان یعنی اہل فریق نے جو دوسرا فریق تھا، ان فریق میں جو شخصیات تھی انہوں نے کہا ما کانا مما یتوقع فلا بأس لهذه الآثار، یعنی جو روندا جاتا ہو تو اب ان آثار کی بنیاد پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وما کان من غیرہ، اور جو اس کے سوا ہے تو سمجھے وہ ہے کہ جس کے بارے میں پہلے آثار آئے ہیں۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ استثنى مما نہى عنہ من الصور الا ما كان رقبا فی ثوب۔ اس حدیث کو جو نیچے آ رہی ہے اب اس کو اور اس کے ما بعد جو روایتیں آ رہی ہیں ان کو ذکر اس لیے کیا کہ جن حدیثوں سے پہلے فریق نے دلیل قائم کی تو وہ حدیثیں اپنے عموم پر نہیں ہیں بلکہ وہ حدیثیں مخصوصہ ہیں، اور اس خصوصیت پر حضرت زید بن خالد الجہنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث دلالت کر رہی ہے کہ انہوں نے کہا الا رقمن فی ثوب،
اور رقم کا معنی نقش ہے، الوشیو ہے اور الکتابتو ہے۔ دیکھیے حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بکیر بن الاشج حدثه، بکیر بن اشج نے ان سے ذکر کیا کہ بسر بن سعید نے ان سے بتایا کہ زید بن خالد جوہنی صحابی نے ان سے حدیث بیان کی، اور بسر بن سعید عبید اللہ خولانی کے ساتھ کہ ابو طلحہ نے ان سے ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ سورہ، فرشتے وہاں نہیں آتے جس میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں۔ بسر بن سعید عبید اللہ خولانی کہتے ہیں فمرض زید بن خالد، تو زید بن خالد بیمار ہوئے، فعدناہ، تو ہم نے ان کی عیادت کی، فاذا نحن فی بیتہ بستر فیہ تصاویر، تو اچانک ان کے گھر میں ایک ایسا پردہ تھا جس میں تصاویر تھی، فقلت لعبید اللہ الخولانی، تو میں نے عبید اللہ خولانی سے کہا الم تسمع حدیثا فی التصاویر، کیا تم نے تصاویر کے تعلق سے حدیث نہ سنی؟ فرمایا انہ قد قال، کہ ارشاد فرمایا الا رقبا فی ثوب، الم تسمعہ، کیا تم نے اس کو نہیں سنا؟ تو فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ قد ذکر ذالک، اور اس کو بیان کیا۔ سمجھے؟ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوہبی قال حدثنا ابن اسحاق عن سالم ابی النضر عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہتے ہیں اشتکا ابو طلحہ بن سہل، ابو طلحہ بن سہل بیمار پڑے، فقال لی عثمان بن حنیف، تو مجھ سے عثمان بن حنیف بولے حل لک فی ابی طلحہ نعودہ، کیا ابو طلحہ کی عیادت کے واسطے چلے، کیا تم عیادت کرو گے؟ تو فقلت، میں نے کہا نعم، ہاں۔ تو فرماتے ہیں فجئناہ، ہم ابو طلحہ بن سہل کے پاس آئے، فدخلنا علیہ، ہم ان کے گھر آئے عیادت کے لیے، تو اب ان کے نیچے ایک ایسی دھاری دھار کپڑا تھا جس میں تصویر تھی، تو حضرت ابو طلحہ بن سہل نے کہا انزعوا ھذا النمط، یعنی یہ چادر میرے نیچے سے اٹھا لو، فالقوہ عنی، اور مجھ سے دور لے جا کر رکھو۔ تو عثمان بن حنیف ان سے بولے اوما سمعت یا ابا طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین نہا عن السورہ قال الا رقما فی ثوب او ثوبا فیہ رقم، کیا اے ابو طلحہ، کیا تم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس وقت کہ آپ نے تصویر سے ممانعت فرمائی یہ نہیں سنا؟ الا رقما فی ثوب، مگر کپڑے میں یعنی نشان، یا او ثوبا فیہ رقم، کہا کیوں نہیں؟ ولکنہ اطیب لنفسی فابیتوہ عنی، لیکن میں اپنے لیے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں تو اس کو مجھ سے دور کر دوں۔ حدثنا یونس، یہ دو صحیح طریقوں سے حضرت امام ابو جعفر نے اس کو ذکر کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں فثبت بما روینا، یعنی ابو طلحہ کی حدیث سے جو ما کان رقما فی الثیاب من الصور ہے، تو وہ ان احادیث سے مستثنی ہے کہ جن احادیث میں مطلقاً تصویر سے ممانعت آئی ہے، اور یہ کہ یہ حدیثیں مخصوص ہیں جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی ثابت ہوا کہ جن تصویروں سے منع کیا گیا یہ وہ تصاویر ہیں کہ جو اس کے مشابہ ہیں، جس کو کفار اپنے کنیسوں میں جن تصویروں کو دیواروں پر اور چھتوں میں لٹکاتے ہیں، لیکن وہ تصویریں جو بچھونوں میں ہوتی ہیں، جو نیچے ہوتی ہیں، جن کو روندا جاتا ہے، وہ نہی مذکور سے خارج ہیں۔ فثبت بما روینا، وہی کہا، لہٰذا جو ہم نے روایت کیا اس سے ان تصاویر کا خروج ثابت ہو گیا جو یعنی کپڑوں میں تصویریں ہوتی ہیں اور جن سے ممانعت کی گئی ہے۔
اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جن سے ممانعت کی گئی ہے یہ وہ تصاویر ہیں جو اس کی نظیر ہیں، جس کو نصرانی اپنے کنیسوں میں جن تصویروں کو کنیسوں کی دیواروں میں لگاتے ہیں، اور مطلب ان کپڑوں کے لٹکانے، یعنی ان کپڑوں میں ہوتے ہیں جن کپڑوں میں تصویریں ہوتی ہیں، ان کپڑوں کے لٹکانے سے، مطلب لٹکانے کی طرح جو کرے گا ان سے بھی ممانعت ہے۔ فَأَمَّا مَا كَانَ يُوَطَّى، لیکن جو روندی جاتی ہیں اور جن کو کچلا جاتا ہے، بچھونوں میں لگایا جاتا ہے، فَهُوَ خَارِجٌ مِّن ذَلِكَ، تو وہ منہی سے یا نہیں سے خارج ہے۔ یہی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مذہب ہے اور موقف ہے۔ حدثنا یزید، اب اس کو بھی لائے، اس کو اس بات پر دلالت کے لیے لائے کہ جو فثبت بما روینا پوری عبارت ذکر کی ہے، اس کی تائید میں اس کو روایت کو لا رہے ہیں، اور یہ اسناد اس کی صحیح ہے جو نیچے بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا یزید بن سینان القزاز حدثنا ابو کامل کا نام فضیل بن حسین الجحدری ہے اور شیخ مسلم اور ابو داود ہیں۔ قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا اللیث قال دخلت علی سالم بن عبد اللہ، حضرت لیث کہتے ہیں کہ میں سالم بن عبد اللہ کے پاس گیا، سالم بن عبداللہ کے پاس گیا، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وَسَادَةِ حَمْرَاء، درا حالے کہ وہ ایک ایسے لال تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ جن میں تصاویر تھی۔ فرماتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے کہا أَلَيْسَ هَذَا يَكْرَهُ، کیا یہ مکروہ نہیں ہے؟ تو فرمایا نہیں، انما یکرہ، مکروہ تو وہ ہے جو لٹکایا جاتا ہے اور جو مجسمے کھڑے کیے جاتے ہیں، لیکن جو روندا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث پیش کی، قال رسول اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اصحاب هذه الصور، بے شک ان تصویروں والے، ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان میں روح پھونکیں اور کہا جائے گا جو تم نے بنایا اس کو زندہ کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور امام بخاری اور مسلم نے اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ نے مختلف طرق سے اس کو روایت کیا ہے۔ ثم اختلف الناس بعد ذلك في هذه الصور ما هي، فقال قوم، پھر لوگوں نے اس کے بعد، یعنی ان تصویروں میں اس کے بعد لوگوں میں اختلاف کیا کہ وہ تصویریں کن کی ہونی چاہیے۔ قوم سے مراد محدثین کی ایک جماعت ہے اور اہل ظاہر کی ایک جماعت ہے۔ ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ احادیث میں جو روایت آئی ہے صورت کل شے، یعنی ہر شے کی تصویر میں عموم ہے، تو احادیث میں جو آیا ہے سمجھے تصویر کے سلسلے میں، اس تصویر کے عموم میں ہر شے کی تصویر داخل ہے، چاہے ذی روح کی تصویر ہو یا غیر ذی روح جمادات جیسے کہ اشجار وغیرہ کی تصویر ہوں۔ اور ان حضرات نے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو حذیفہ کی حدیث سے دلیل قائم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو امام موصوف نے صحیح سند کے ساتھ تخریج کیا ہے، اور حضرت ابو حذیفہ کی حدیث کو بھی صحیح سند کے ساتھ تخریج کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فقال قوم، کچھ لوگوں نے کہا قد دخل فی ذلک صورت کل شیء، اس میں ہر چیز کی تصویر، مما لہ روح، یعنی ذی روح کی تصویر بھی اور غیر ذی روح کی تصویر دونوں کی داخل ہے۔ قالوا، ان حضرات نے کہا لأن الاثر جاء فی ذلک مبہما، اس لیے کہ اس سلسلے میں جو اثر آئے ہیں وہ مبہم آئے ہیں۔ واحتجوا فی ذلک ایضا، اور اس میں انہوں نے دلیل پکڑی ہے ربیع مؤذن کی حدیث سے۔ فرماتے ہیں حدثنا اسد قال حدثنا وکیع ویحیی بن عیسی عن الاعمش عن ابی الضحى عن مسروق عن عبد اللہ قال، حضرت عبداللہ
بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہوگا وہ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ دوسرے حدیث دوسرے طریق سے لعن رسول اللہ المصور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مطلقاً ذی روح اور غیر ذی روح دونوں کی تصویروں کو یہ شامل ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اب دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں، یعنی دوسرے لوگوں سے مراد جمہور فقہا اور محدثین، ان حضرات نے یہ کہا کہ ہر وہ تصویر جو جاندار کی تصویر کے مشابہ نہ ہو، جیسا کہ پیڑ کی تصویر، پتھر کی تصویر، پہاڑ وغیرہ کی تصویر، تو ان تصاویر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس پر حرج نہ ہونے پر حضرت ابن عباس کے قول نے ان کی حدیث میں دلالت کی، چنانچہ آگے آئے گا، ابھی آ رہا ہے فَعَلَيْكَ بِالشَّجَرِ وَكُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِي الرُّوحِ، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَنفُخَ فِيهَا الرُّوحُ سے استنباط کیا۔ تو اس نے اس بات کو بتایا کہ مصور، تصویر بنانے والا، اس عذاب کا مستحق ہوگا اس بنیاد پر کہ اس نے اس تصویر کو بنایا، اس جاندار کی تصویر کا وہ مباشر ہوا کہ جو یختص باللہ تعالی، سمجھے، یعنی کہ جو مطلب جس کے بارے میں حدیث میں ممانعت آئی ہے، اور جماد کی تصویر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سے دلیل پکڑی، جس کو صاحب کتاب نے دو طریق سے تخریج کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے۔ فقالو، تو کہا ہے، ما لم یکن لہو من ذالک روح، جس میں روح نہ ہو تو اس کی تصویر میں کوئی حرج نہیں، اور جو ذی روح ہو تو اس کی تصویر سے ممانعت کی گئی ہے۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے دلیل قائم کی گئی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حدثنا بکار قال حدثنا عبداللہ بن حمران قال حدثنا عوف بن ابی جمیلہ عن سعید بن ابی الحسن قال كنت عند ابن عباس اذ اتاه رجل، حضرت سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں تھا، اچانک ایک شخص حاضر ہو کر بولا، یا ابن عباس، اے ابن عباس، انما معیشتی من صنعتی یدی، میرا ذریعہ معاش میرا اپنا کاروبار ہے، وانا اصنع هذه التصاویر، کتاب میں اصنع ہے، اور علامہ بدر الدین العینی نے جب اس کو بیان کیا تو اصبغ کا لفظ ہے، یعنی میں ان تصویروں کو بناتا ہوں تو کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لا احدثک الا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے وہی بیان کروں گا جو میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا۔ ارشاد فرماتے ہوئے من صور صورتا، جس نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو عذاب دے گا، یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈالے، اور وہ روح نہیں ڈال سکتا۔ بیان کرتے ہیں فرب الرجل ربوة شدیدہ، الربوۃ کا معنی ہے التہیج وتواتر النفس کالذی یعرض للمسرع فی مشیہ وحرکتہ، بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جانا، مضطرب ہو جانا، تو وہ شخص بہت زیادہ پریشان سا ہو گیا اور چہرہ لال ہو گیا، تو کہا ویحک، ویحک یہ کلمہ ترحم ہے، جیسا کہ ویلک یہ کلمہ عذاب ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے فعلیک بالشجر، تو تم پر، یعنی تم پیڑوں کی تصویر بنا سکتے ہو اور غیر ذی روح کی تصویر بھی بنا سکتے ہو۔ تو ان حضرات نے اس سے دلیل پکڑی کہ غیر ذی روح کی تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقد روی فی ذلک ایضا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطلب یہ تو آپ نے سن ہی لیا حضرت عباس کا قول اس سلسلے میں، لیکن حضرت عباس کے علاوہ دوسرے صحابہ سے بھی اس بارے میں روایتیں آئی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے معنی میں۔ چنانچہ کہتے ہیں المصورون يعذبون يوم القیامہ ويقال لهم احیوا ما خلقتم، حدثنا فہد قال حدثنا القعنبی قال حدثنا عبد اللہ بن عمر النافع عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ تیسری طریق بھی اسی کی طرح ہے، اور نیچے حضرت یزید بن سنان کا اثر بھی اسی طریقے سے ہے، اور نیچے بھی حضرت ابو ہریرہ کا یعنی ان کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں من صور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صور صورۃ عذب یوم القیامہ حتی ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ۔ سمجھے؟ تو یہ وہ ان آثار کا معنی وہی ہے جس کو ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ابھی مطلب یہ ہے کہ روایت کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی تصویر کے حکم کے سلسلے میں وہ روایت آئی ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا اس کے معنی پر دلالت کرنے والی روایت بھی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، جس کو امام موصوف نے دو صحیح طریق سے مطلب یہ ہے کہ روایت کیا ہے۔ سمجھے؟ دو صحیح طریق سے امام ابو جعفر طحاوی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک ایضا ما يدل علی هذا المعنی، جو اس معنی پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ روات سب گزر چکے ہیں ان کے احوال، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن یونس، عیسیٰ کے والد یونس کہتے ہیں لما قدم مجاہد الکوفی، جب مجاہد کوفی آئے تو میں ان کی بارگاہ میں اور میرے والد آئے، فحدثنا عن ابی ہریرہ، تو مجاہد کوفی نے ہم سے بطریق ابو ہریرہ حدیث ذکر کی کہ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی جئتک البارحہ، میں رات تمہارے پاس آپ کے پاس آیا تو میں آ نہ سکا گھر میں، کیونکہ گھر میں مرد کے مجسمے تھے، مرد کا مجسمہ تھا، تو تمثال یعنی مجسمے کے بارے میں حکم کریں کہ اس کا سر کاٹیں یہاں تک کہ وہ پیڑ کی طرح معلوم ہو، یہ ایک اثر ہوا۔ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن مجاہد عن ابی ہریرہ قال استأذن جبریل علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو کہا میں آؤں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ادخل، آئیے، تو حضرت جبریل نے کہا کیف ادخل، میں کیسے آؤں، وفی بیتی کا ستر، آپ کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں گھوڑوں اور مردوں کے مجسمے ہیں، تو یا تو ان کے سروں کو کاٹنے کا حکم دیں یا ان کو بچھونا بنانے کا، کیونکہ ہم فإنا معشر الملائکہ، کیونکہ ہم ملائکہ کی جماعت ایسے گھر میں نہیں جاتی جس میں مجسمے ہوں۔ فلما ابیحت التماثیل، جب مجسمے ان کے سر کاٹنے کے بعد مباح قرار دے دیے گئے، سمجھے، اگر ذی روح سے یعنی ان کے سر کو کاٹ دیا جائے تو اب وہ چیز باقی نہیں ہے، تو اس نے اس کی یعنی غیر ذی روح کی تصویر کے مباح ہونے پر دلالت کی، سمجھے، اور غیر ذی روح کی تصویر کے خروج پر مطلب یہ ہے کہ دلالت کی، منہی عنہ سے خروج پر، یعنی ان آثار میں کہ جو ہم نے اس باب میں مطلب یہ ہے کہ ذکر کی ہے۔ نا فإنا معشر الملائکہ، یہ تخصیص کی بنیاد پر معشر پر نصب آیا، اور لا ندخل بیتن یہ خبر ہے، اور باقی کلام تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے، سمجھے۔ تو اس طریقے سے مطلب فرمایا وقد روی عن اکرمہ فی ھذا، اور
اس سلسلے میں اس معنی میں حضرت اکرمہ سے بھی روایت آئی ہے، یعنی اس معنی میں کہ تصویر اس وقت مکروہ ہے جب کہ ذی روح کی تصویر ہو، لیکن غیر ذی روح کی تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ذی روح کی تصویر میں اس وقت کوئی حرج نہیں ہے جب کہ اس کی صورت کو سر کو کاٹ دیا جائے۔ کیا تم نے حضرت اکرمہ کی روایت نہ دیکھی کہ حضرت ابو ہریرہ سے وہ ہے، آپ نے فرمایا انما الصورۃ الراس، تصویر تو سر ہی ہے، تو ہر وہ چیز جس کا سر نہیں ہے تو وہ تصویر نہیں ہے، لہٰذا جو تصویر سر کٹی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہاں یہ نکلا کہ ممنوع ذی روح کی تصویر کے مشابہ تصویر ہے، لیکن وہ تصویر جو ذی روح کی ہے یا اس کا سر کاٹ دیا گیا ہے یا وہ قدموں میں روندی جاتی ہے، ذلیل کی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا ابو ثابت المدنی قال حدثنا حماد بن زید عن رجل عن اکرمہ عن ابی ہریرہ قال انما الصورہ الرأس، صورت تو تصویر تو سر ہی ہے، اور ہر وہ چیز جس کے لیے یعنی نہ دیکھنے میں آتی ہو وہ تصویر نہیں ہے۔ وفی قول جبریل علیہ السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابی ہریرہ، اور حضرت جبریل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں کہ یا تو ان کو بچھونا بنا لیا جائے یا سروں کو کاٹ دیا جائے، یہ قول اس بات پر دلیل ہے کہ مطلب ان لم یبح من استعمال ما فیہ تلک الصور، ان تصویروں کے استعمال کو مباح قرار نہیں دیا گیا ہے مگر یہ کہ ان کو بچھونا بنا لیا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں سے انشاءاللہ کل کو ایک مطلب کل یہاں سے چلے گا۔